السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے رمضان المبارک کے روزے کا کفارہ کیسے ادا کریں اور اس کی نیت کب سے کریں۔ تو دیکھیے، رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے۔ اگر کسی نے بلا شرعی مجبوری کے رمضان المبارک کے روزے کو توڑ دیا تو قضا اور کفارہ دونوں اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے اور جان بوجھ کر روزے میں کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کفارہ دونوں اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کیا، روزہ یاد ہے اور روزے کی حالت میں ہم بستری کیا، صحبت کیا، تو روزہ تو ٹوٹ گیا اور دونوں پر قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ دونوں پر، ایک پر نہیں، دونوں پر، دونوں کا روزہ بھی ٹوٹ گیا اور قضا اور کفارہ دونوں پر لازم بھی ہو گیا۔ 60 روزے کفارے کے ہوئے اور ایک روزہ قضا کا ہوا۔ 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ 2 صورت میں کفارہ ہوتا ہے، ایک تو روزے کی حالت میں جان بوجھ کے کھا پی لینا، کوئی مجبوری نہیں ہے، کھا پی لیا، اور دوسرا رمضان المبارک کے روزے میں بیوی سے ہم بستری کر لیا۔ ان دونوں صورتوں میں قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ تو ہم بستری کی صورت میں، صحبت کی صورت میں دونوں میاں بیوی پر قضا کفارہ لازم ہوگا، ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے۔ اب 60 روزے جو ہم رکھیں گے، اس کو کس طرح رکھیں گے؟ مسلسل 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ رکھتے 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 اگر 30 روزے ہم نے رکھ لیا اور کسی وجہ سے ایک روزہ چھوٹ گیا تو ایسی صورت میں وہ کفارہ کا روزہ نہیں ہوا، پھر سے 1-2 سے رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح رکھتے رکھتے 59 روزے کسی نے رکھ لیا کفارہ کا اور کسی وجہ سے ایک روزہ نہیں رکھ پایا، بیمار پڑ گیا، ایک روزہ چھوٹ گیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو وہ کفارہ ادا نہیں ہوا، پھر سے روزہ اس کو 60 روزے کی گنتی کرنی پڑے گی، مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یا تو روزہ رکھنا ہے یا نہیں تو کیا کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے یا 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، تو یاد رکھیے یہ آپشنل نہیں ہے، یہ آپشن نہیں ہے کہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کر سکتے ہیں، یا تو کھانا کھلا سکتے ہیں یا روزہ رکھ سکتے ہیں یا مسکینوں کو روپیے دے سکتے ہیں، اس طرح کا آپشن نہیں ہے، بلکہ آپ کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ ہاں، اگر 60 روزے آپ کو رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اگر بڑے دن میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور چھوٹے دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ کو مؤخر کرنا ہے، اور جب چھوٹا دن آئے تو چھوٹے دنوں میں مسلسل 2 مہینے کے روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ لیکن نہ تو چھوٹے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں نہ بڑے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کی طاقت ہی نہیں ہے آپ کو، تب ایسی صورت میں آپ 60 غریبوں کو صبح شام کھانا کھلا دیں تو کفارہ ادا ہو جائے گا، یا ایک مسکین کو 60 دن تک صبح شام کھانا کھلا دیں تو بھی ادا ہو جائے گا۔ یا آپ کو یہ بھی اختیار ہے، پھر روزہ جب نہیں رکھ سکے تو آپ کو یہ بھی اختیار ہے یا تو کھانا کھلا دیں یا اس کی قیمت دے دیں۔ تو اگر قیمت پہ بات آتی ہے تو پھر کتنا دیں؟ تو ہر آدمی کو صدقہ فطر کے برابر دیں۔ آپ صدقہ فطر کی مقدار کم سے کم 2.25 کلو
اور زیادہ سے زیادہ 2.25 کلو ہے۔ اور یاد رہے کہ زیادہ دینا کم دینے سے بہتر ہے، لہٰذا کم سے کم 2 کلو تو آپ کو ہر مسکین کو دینے ہی پڑیں گے۔ تو 60 مسکین کو اگر آپ دیتے ہیں گیہوں تو ایسی صورت میں آپ کو ہر آدمی کو 2 کلو دینے پڑیں گے۔ 60 غریبوں کو 2 کلو کے حساب سے آپ کو گیہوں دینے پڑیں گے۔ اور اگر دوسرے اناج میں دینا چاہتے ہیں جیسے جو، کھجور، چھوارے، کشمش، ان چیزوں میں آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کی دوگنی قیمت جو ہے، یا تو وہ دوگنی چیز یا دوگنی قیمت آپ کو اس کی دینی پڑے گی۔ اور گیہوں کے حساب سے اگر دینا چاہتے ہیں تو جو گیہوں کی قیمت ہوگی تو وہ قیمت اگر دینا چاہتے ہیں، غلہ دینا نہیں چاہتے ہیں، تو جو گیہوں کی قیمت ہوگی صدقہ فطر کے برابر، تو اس کو جو ہے 60 غریبوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے ایک ہی غریب کو 60 کg گیہوں دے دیا یا ساری قیمت دے دی تو ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ایک ہی مسکین کو دینا ہے، ایک ہی غریب کو دینا ہے، تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ روزانہ 60 دن تک اس کو دیں، ہے نا۔ 2 کلو اگر گیہوں دینا ہے یا اس کی قیمت دینا ہے تو ایک فطرے کے برابر 60 دن تک آپ کو دینا پڑے گا، ہے نا۔ تو یا تو 60 آدمی کو دے کر ایک ہی دن میں ختم کر لیں، یا ایک آدمی کو اگر دینا چاہتے ہیں تو روزانہ 60 دن تک دیں، چاہے غلہ دیں یا اس کی قیمت دیں جو میں نے بتایا ہے۔ اور اگر ہم بستری کی حالت میں، ہم بستری کی وجہ سے آپ نے روزہ توڑا ہے تو دونوں میاں بیوی پر کفارہ لازم ہے، دونوں کی طرف سے دیں، ہے نا۔ روزہ رکھنا ہے تو 61 روزے رکھنے ہیں، 60 روزے کفارے کے، 1 روزے قضا کے، 1 روزہ قضا کا۔ لیکن اگر آپ کو قیمت دینی ہے تو دونوں میاں بیوی کا جوڑ کے دیں۔ اچھا، ایک بات اور ہے یہاں کہ اگر کسی کے ایک رمضان کے 10 روزے ٹوٹ گئے یا 20 روزے ٹوٹ گئے، اسی وجہ سے کھا پی لیا یا ہم بستری کر لیا، اس وجہ سے ٹوٹ گئے روزے، تو 20 روزے کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا، ایک ہی کفارہ کافی ہے پورے روزے کے لیے۔ ایک رمضان کے جتنے بھی روزے ٹوٹ جائیں اس طریقے سے تو اس کے جو ہے وہ ایک ہی کفارہ ہوگا اس کا، الگ الگ روزے کے بدلے میں الگ الگ کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر 2 رمضان المبارک کے روزے جیسے پچھلے سال بھی اسی طریقے سے ہو گیا تھا اور اس سال بھی ہو گیا ہے تو پھر دونوں رمضان کے ایک اس رمضان کا ایک کفارہ اور ایک اس رمضان کا کفارہ، 2 کفارہ ہوا۔ لیکن ایک ہی رمضان کے اگر کئی روزے ہوئے، دونوں رمضان 2 رمضان کے روزے ہیں، 2 سال کے روزے ہیں، تو پھر دونوں سال کا ایک کفارہ ہوا۔ اور ایک ہی رمضان کے کئی روزے ٹوٹ گئے ہیں تو ایسی صورت میں ایک ہی کفارہ ہوگا۔ اب رہی بات یہ کہ نیت کب سے کریں، تو کفارے کے روزے کی نیت آپ کو رات ہی سے کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے رات میں نہیں نیت کی، سحری کے وقت میں نیت نہیں کی اور صبح ہو گئی تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کا وہ روزہ ادا نہیں ہوا کفارہ کا۔ آپ پھر سے روزہ رکھیے گنتی کر کے جتنے چھوٹ گئے ہیں، تو وہ نہیں بلکہ 1-2 سے پھر سے رکھیے۔ اس لیے نیت بھی ضروری ہے رات ہی سے کرنا۔ دن ہو گیا نیت پھر کیے تو نہیں، ہاں سحری کر لیے کفارے کی نیت سے ہو گیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے میں کفارے کے تعلق سے کیا۔ اور بھی اگر کوئی بات آپ کو اس سلسلے میں پوچھنی ہو تو آپ کومنٹ کریں یا آپ کسی جو ہے عالم دین سے پوچھیں اور پوچھ کر اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔